علیکم احمداد سمرو۔ آج کا دن عمران خان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عمران خان کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ آج ہو سکتا ہے۔ عمران خان جو مسلسل بری خبریں سن رہے ہیں، آج ان کے لیے اچھی خبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک خبر مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور دوسری خبر عدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے جو سزا ہے اس کا کل حتمی دن ہے، یعنی اعلان کے مطابق یا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے اور ہدایات کے مطابق آج متعلقہ عدالت جو ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، جج افضل مجوکا صاحب وہ آج معاملے کو نپٹا دیں گے اور فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے یا عمران خان صاحب کے خلاف جو سزا تھی اپنا ماتحت عدالت کی اور بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ سزائیں برقرار رہیں گی؟ اور دوسرا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں والا وہ 12-1 سے آئے گا، یعنی 12 جج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی اپیل منظور کریں گے اور ایک جج یعنی چیف جسٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی اپیل مسترد کریں گے، یعنی فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا یا پھر 7-6 کا فیصلہ ہوگا، یعنی 7 جج تحریک انصاف کی جو اپیل ہے اس کو مسترد کریں گے اور 6 جج جو ہیں وہ تحریک انصاف کی اپیل کو منظور کریں گے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہوا ہے، فیصلہ 9 جولائی کو محفوظ کر لیا گیا تھا، 13 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ ایک اور معاملہ، کیونکہ کل عمران خان کے خلاف ایک خطرناک قسم کا فیصلہ آیا تھا اور وہ فیصلہ ایک اندیا دے رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے، وہ ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، ان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے یا ان کو کوئی 7-8-10 سال کی سزا 9 مئی کے معاملات میں ہو سکتی ہے۔ ضمانت کا فیصلہ تھا، لیکن جج صاحب نے ضمانت کے فیصلے میں جب یہ کہہ دیا کہ عمران خان کے خلاف ثبوت بھی ہیں، گواہ بھی ہیں اور کافی شہادتیں ہیں کہ عمران خان نے سازش کی، تو اور عمران خان نے ریاست کے خلاف جنگ کی اور عمران خان نے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ سازش اور کوشش دو الگ چیز ہے۔ عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، وہ سازش نہیں تھی، تو اپنا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرائی گئی تھی اور تحریک عدم اعتماد کا آئین میں آپشن موجود ہے، لیکن یہاں جج صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا سازش۔ تو کل کا دن تو عمران خان صاحب کے اوپر بنی گالا کے سائز کا جو محل ہے نا عمران خان کا، اس سے کہیں زیادہ بھاری پتھر بن کر گرا تھا کل کا دن، اور وہ جج صاحب کا فیصلہ اپنا اینٹی ٹیررزم کورٹ لاہور کے جج ارشد خالد صاحب کا فیصلہ۔ لیکن اب آج کیا ہوگا یہ تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا، اور پھر دونوں کیسز میں، لیکن اس کے بعد آپشنز عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ جب کل جو فیصلہ آیا تھا اس فیصلے کے بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے آپشنز جو ہیں بہت محدود ہو گئے۔ 13 رکنی بینچ تھا جی، اور اس نے کوئی لگ بھگ 1 درجن سے زائد سماعتیں کی ہیں، اور یہ معاملہ شروع ہوا تھا 3 مئی سے، لیکن اس سے پیچھے چلا جا رہا ہے معاملہ۔ لیکن بہرحال جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے بینچ میں، چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس میں جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس سید اظہر رضوی صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس عرفان سعادت خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان، یہ حصہ تھے اور اس میں بینچ کا حصہ تھے، اور اس میں یہ جو 1 درجن کے قریب سماعتیں ہوئی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جج صاحبان کے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک وکیل جب دلیل دے رہا ہے تو ایک جج جو ہے اس دلیل سے قائل ہو جاتا ہے، دوسرا جج نہیں ہوتا، لیکن یہاں معاملہ ہم نے کچھ اور دیکھا۔ یہاں یہ ہم نے معاملہ دیکھا کہ جج صاحبان جو جرا ہو رہی تھی یا جو سوال کر رہے تھے، جو آبزرویشنز دے رہے تھے، اس میں ایک دوسرے کو سنا بھی رہے تھے۔ مطلب خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ بنیادی اپیل کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے، وہ جو اپیل آئی ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ شروع کریں اپنا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے جس میں پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر رکھا گیا، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو باہر رکھا گیا، ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو باہر رکھا گیا، انسانی حقوق وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ چیف جسٹس صاحب کا فوکس تھا کہ جو اپیل ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر ہم بات کریں، دوسرے مقدمات وہ تو ہمارے سامنے ابھی آنے ہیں تو ان کے اوپر ہم بات کیوں کریں الیکشن وغیرہ کی۔ تو بہرحال اب مدعا یہ ہے کہ تحریک انصاف
انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے بلے کا نشان کھو بیٹھی. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے. اس کے بعد وہ اپنا 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جو جوائن کرنی تھی تو وہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی, اور سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ آ گئی کہ جی ہمیں مخصوص نشستیں دیں. الیکشن کمیشن نے کہا تو کہ آپ نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے, اور انہوں نے خود الیکشن کمیشن کو چٹھی بھی لکھی کہ جی نہیں ہم نے الیکشن نہیں لڑا. تو انہوں نے کہا جب الیکشن نہیں لڑا تو پھر آپ کو مخصوص نشستیں کیا ملنی ہے. پھر وہ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. 3 مئی کو پی ٹی آئی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی پشاور ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں. تو اس کی ساری جو سماعتیں تھیں اس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, کئی ایکسپوز ہو گئے, کئیوں کی محبتیں عیاں ہو گئیں. بہرحال تو آج اس کا فیصلہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اگر حکومت کے پاس رہتی ہیں تو کیا ہوگا, جس کا جواب میں کل بھی اپنے پہلے ولاگ میں دے چکا ہوں, آج پھر مختصراً دے دیتا ہوں کہ پھر ہوگا کیا. پھر ہوگا یہ کہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی آ جائے گی. تو 2/3 میجورٹی آئے گی تو کبھی امکان ہے کہ حکومت کوشش کرے گی چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی, اور اس کے بعد پھر اگلی ایکسٹینشن جو آرمی چیف کی ہو سکتی ہے, اور پھر عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھے دن آنے کے جو امکانات ہیں وہ محدود ہو جائیں گے. ختم تو نہیں ہوتے سیاست میں کبھی بھی, لیکن وہ محدود ہو جائیں گے. ابھی تو عمران خان کے برے دن چل رہے ہیں, آج کا دن کیسا گزرے گا تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. اگر مخصوص جو ہے وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جاتی ہیں یا سنی اتحاد کونسل کو دی جاتی ہیں تو حکومت کمفرٹیبل نہیں رہے گی ترمیم کرنے کی حد تک آئین میں, باقی کچھ نہیں ہوگا حکومت کو. لیکن جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ فیصلہ 12-1 سے آئے گا, 13 رکنی بینچ ہے, 12-1 سے آئے گا یا 7-6 کا آئے گا. اب 12-1 کا فارمولا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس اکیلے ایک سائڈ پہ ہے, باقی 12 جج صاحبان ایک سائڈ پہ. اچھا جی, اس کے پیچھے لاجک یہ دی جا رہی ہے کہ کیونکہ اگر مخصوص نشستیں حکومت کے پاس رہیں اور چیف جسٹس صاحب اپنا عدالت نے حکومت کو مخصوص نشستیں دے دیں جو کہ ان کے پاس ابھی ہیں, معطل ہیں, تو پھر ان کی ہو جائے گی 2/3 میجورٹی. جب ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی تو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. جب چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی تو جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور پیچھے سارے جج صاحبان جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو لہٰذا عدلیہ کے اندر وہ ریزنمنٹ جو ہمارے ہاں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر پیچھے جرنیلوں میں ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, ان کی ایکسٹینشن ہو گئی, اب ہم تو سارے مارے گئے, ہم تو سارے مطلب امکانات ہی ختم ہو گئے نا کسی کے آرمی چیف بننے کے. تو اب اور پھر یہ بڑی چھوڑی گئی, صابر شاکر نے چھوڑی تھی, میں نے آپ کو کل ولاگ میں بتایا تھا کہ جی 2028 تک چیف جسٹس رہیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ایکسٹینشن دے کر ان کو رکھا جائے گا تاکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کا پتہ کاٹا جا سکے. 2028 یعنی اگلے 4 سال مزید. لیکن جو اصل بات ہے جس فارمولے کے اوپر غور و خوض ہوا, جس کا اقرار حکومتی وزراء نے کیا, وہ یہ تھا کہ جی ہم نے مدت کا تعین کرنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ مدت کا تعین ہو, اور ظاہر ہے اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اچھا, دوسرا مسلم لیگ نون کے دوست جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں, کل پرسوں ایک مسلم لیگ نون کے انتہائی باخبر دوست سے بات چیت ہوئی, رابطہ ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ فیصلہ 7-6 کا آئے گا, یعنی 7 جج صاحبان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی پٹیشن جو ہے وہ اپیل مسترد کر دیں گے, اور 6 جج صاحبان پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے. لیکن یہ کہ جی اگر 8-6-8-5 کا فیصلہ آئے گا تو وہ زیادہ حکومت کے لیے بہتر ہوگا. جو بھی ہوتا ہے عدالت کا معاملہ ہے, ہم تو اس میں وہ آپ کو بات کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں بات چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو بیچی جا رہی ہے, وہ سودا جو بیچا جا رہا ہے ہم اس کا صرف آپ کے سامنے کر رہے ہیں ذکر. تو دیکھتے ہیں اب تھوڑی دیر میں فیصلہ آ جائے گا کیا ہوگا. اور اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو ان کے پاس کیا آپشن ہوں گے. حکومت, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت صرف آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی, حکومت جاتی واتی کہیں نہیں ہے. وہ کل سے ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا ہمارا میڈیا بھی نا, مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا چیزیں کس طرح رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ خبر باہر آ گئی کہ آصف زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہمیں حکومتیں ہم اگر بنا سکتے ہیں تو ہم حکومت گرا بھی سکتے ہیں. تو تاثر یہ کیا کہ جس مسلم لیگ نون کی حکومت کہ وہ در پہ ہے, وہ گرانا چاہ رہے ہیں. میں نے پتہ کیا, فون شون گھمایا, تو جتنے لوگ شریک ہوئے تھے ان میں کافی سارے لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہوئی. پنجاب میں اسپیس کے حوالے سے بات ہوئی کہ اگر پنجاب میں ہمیں اسپیس نہیں دی جائے گی تو ہم اسپیس لینا جانتے ہیں, اپنی اسپیس
یہ انہوں نے کہا. پیچھے بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی نے مطلب چھری رکھ کے مسلم لیگ نون سے اپنے ڈیمانڈز منوائی نا, تو وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے اگر حکومت بنائی ہے نا تو ہم حکومت سے اپنی اسپیس لے بھی سکتے ہیں, لینا بھی جانتے ہیں, یہ بات تھی. لیکن بات یوں ہو گئی کہ جی ہم حکومت بنا سکتے ہیں تو ہم حکومت گرا بھی سکتے ہیں یا گرانا بھی جانتے ہیں. تو بہرحال اب عمران خان صاحب میں نے گزارش یہ کی کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, حکومت میکسیمم آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. لیکن اگر سیٹیں حکومت کو مل جاتی ہیں تو عمران خان کے پاس آپشن کیا بنتا ہے؟ اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عمران خان کی ضمانت مسترد کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ایک اشارہ ہے عمران خان کی طرف, جو کل بھی میں نے کہا تھا, ابھی تھوڑی دیر اسی ویلاگ میں بھی کہا ہے. تو اب عمران خان کے باہر آنے کے امکانات نہیں ہیں. عدت میں نکاح کا معاملہ ہے تو اس کا بھی اعلان کے مطابق آج اس کی سماعت ختم ہونی ہے. ممکن ہے آج ہی فیصلہ آ جائے, آج عمران خان صاحب کو اور برچہ بی بی کو بری کر دیا جائے, یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ یا ان کی سزائیں برقرار رہیں. لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ عدت میں نکاح والا نہیں ہے. اصل معاملہ ہے 9 مئی کا, اصل معاملہ ہے مخصوص سیٹوں کا. اب اگر یہ دونوں معاملات عمران خان کے اگینسٹ جاتے ہیں تو عمران خان کے پاس آپشن کیا ہے؟ خان صاحب کے پاس آپشن سیاسی مذاکرات کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ کسی طرح آرمی چیف کے ساتھ ڈیل ہو جائے, کسی طرح آرمی چیف بیٹھ جائیں ساتھ, کسی طرح وہ آرمی چیف کو رام کر لے اور پھر اس حکومت کو گھر بھیج کر اس آرمی چیف کے ساتھ وہی ایکویشن بنائیں جو انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ اور فیض حمید کے ساتھ بنائی تھی. لیکن آرمی چیف ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے. تو اب خان صاحب کیا کریں گے؟ آج کا دن طے کرے گا کہ عمران خان کیا کریں گے. اگر تو یہ فیصلہ کہ مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی تو پھر عمران خان صاحب کچھ دن انتظار کریں گے 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آنے تک. تب تک پھر وہ دوبارہ ذرا تھوڑے سے نا وہ ماریں گے, وہ کیا ہوتے ہیں ہلارے مارتے ہیں نا, جو بندہ مطلب ہو جاتا ہے نا ذرا, وہ کریں گے, للکارے ماریں گے, للکارے وہ کریں گے. اور شیدی بادشاہ ہم بادشاہ وہ ڈانس وانس کریں گے. یا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عمران خان صاحب مذاکرات کا آپشن دوبارہ استعمال کریں گے. لیکن اس بار وہ آپشن سیاستدانوں کے ساتھ استعمال کریں گے, کیونکہ ادھر سے تو انکار ہو گیا نا. تو اب محمود خان اچکزئی صاحب کو کہا جائے گا کہ آگے بڑھیں. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ عمران خان کے ایجنڈے پر کبھی بھی مذاکرات نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. وہ سیانے آدمی ہیں, ان کی نسلوں کی سیاست ہے, وہ کبھی بھی کسی ہر دھرم سیاستدان کے لیے اپنے آپ کو قربانی کا بلی کا بکرا نہیں بنائیں گے. وہ جو مذاکرات کریں گے, وہ جو بات چیت کریں گے, وہ آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہوگی, وہ جمہوریت کے لیے ہوگی, وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہوگی, وہ اس طرف کرے گی. لیکن عمران خان کو ان مذاکرات سے کیا ملے گا؟ سیاست میں واپس آنے کی تھوڑی سی سپیس. یا رانا ثناءاللہ صاحب جس طرح کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اگر مذاکرات شروع کریں تو ان کی رہائی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. تو آج پتہ چلے گا کہ خان صاحب آزاد ہوتے ہیں یا قید میں رہتے ہیں. اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جو مائنڈ بتا رہا ہے, جو فیصلہ ہوا کل, سامنے آیا کل تحریری فیصلہ ضمانت کا, اس میں عمران خان صاحب کے لیے عمر قید یا موت بھی ہو سکتی ہے. تو آج کا دن عمران خان صاحب کے لیے خوشی کی خبر بھی لا سکتا ہے اور عمران خان کے اوپر بھاری بھی پڑ سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ